اگر کسی کے گھر اولاد نہیں ہو رہی اور 5-7 سال کے بعد اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے وہ خوش ہو جائے گا۔ کاروباری شخص اپنی تجارت کے اندر آگے نکل جائے اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ دے اسے خوشی ہو جائے گی۔ کرائے کے مکان میں رہنے والا خود کے مکان میں شفٹ ہوگا تو اسے خوشی ہوگی۔ اگر خوشی کو آپ دیکھنے کے لیے نکلیں گے تو سب کی خوشی کے معیار جدا جدا ہیں۔ ہر ایک کی خوشی میں کہیں ایک فیملی نظر آئے گی، کہیں انڈیویژل انسان نظر آئے گا، کہیں خاندان کے لوگ نظر آئیں گے، لیکن ایک خوشی ایسی ہے جس میں خاندان بھی نظر آتا ہے، دوسرے افراد بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ معاشرہ بھی نظر آتا ہے، ملک بھی نظر آتا ہے، اور وہ خوشی ہے کسی طالب علم کی کامیابی کی خوشی۔ ٹیچر بھی اس پر خوش ہوتے ہیں، ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں، ملک کے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو یہ ایک خوشی ایسی ہے کہ اس خوشی کے اندر آپ سب کو مشترک پائیں گے، سب کو اس میں شامل پائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بچے نے کامیابی حاصل کی تو اس کے ٹیچر بھی خوش ہو رہے ہیں، اس کے کلاس فیلو بھی خوش ہو رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اسکول کا اسٹاف بھی خوش ہو رہا ہے، بچے کے ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہیں، اور اگر کنٹری میں اس نے ٹاپ کیا تو ملک بھی خوش ہو رہا ہے اور ایوارڈ سے نوازتا ہے۔ ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ ایجوکیشن کے اندر کامیابی پر صرف وہ انڈیویژل بندہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کامیابی میں پورا معاشرہ، پورا ملک اور پورا جو ہے پوری سوسائٹی اس خوشی کے اندر شریک ہوا کرتی ہے۔ خوشی کے معیار بھی جدا جدا ہیں۔ آج جو مجھے سمجھانا ہے خوشی کے بارے میں سمجھانا ہے۔ کچھ لوگوں کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے دل کے اندر چڑ موجود ہے تو آدمی سوچے گا یہ ناکام ہو، جب اس کو اطلاع دی جاتی ہے وہ تم سے جو چڑھتا تھا نا وہ فیل ہو گیا، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ بھی خوشی کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس طریقے کی خوشی کے مختلف معیارات ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں بتا دیا واضح لفظوں کے اندر کہ اگر تم دنیا اور آخرت دونوں میں خوشی چاہتے ہو، اس لیے کہ وہ جو خوشی تم دیکھ رہے ہو، کسی کی پریشانی میں تمہارا خوش ہونا، یہ خوش ہونا نہیں ہے بلکہ اندر سے تمہاری جلن اور تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اگر تم خوش ہونا چاہتے ہو تو ایک کانسیپٹ قرآن نے دے دیا کہ اس کانسیپٹ کو تم اختیار کرو، تم دنیا میں بھی خوش رہو گے، قبر میں بھی خوش رہو گے اور محشر میں بھی خوش رہو گے۔ اور وہ کانسیپٹ یہ ہے ہر نیکی کے کام میں دنیا سے آگے نکل جاؤ، تمہیں خوشی نصیب ہو جائے۔ اب وہ نیکی کا کام کوئی بھی ہو، جب بھی تم نیکی کا کام کا معاملہ ہے تو دنیا کو پیچھے چھوڑ دو، آگے نکل جاؤ۔ اور جب تم نیکی کے کام میں آگے نکلو گے اور دنیا کو پیچھے چھوڑو گے تو تمہیں بھی خوشی نصیب ہوگی، اور تم کو صرف دنیا میں خوشی نصیب نہیں ہوگی، قبر میں بھی خوشی نصیب ہوگی اور محشر میں بھی خوشی نصیب ہوگی۔ آج ایجوکیشن کے سلسلے میں ہمارے ملک نے کسی حد تک نام کمایا ہے۔ ابھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ ایک بچہ جسے واٹس ایپ نے، ٹویٹر نے آفر کیا، لیکن اس نے ان کی آفر کو ٹکرا کر فیس بک کی آفر کو ایکسپٹ کیا، کئی کروڑ کا پیکیج اس نے قبول کیا، وہ کہیں اور کا نہیں، وہ ہمارے ملک کا ہی ہے۔ ہمارے ملک کے بہت سارے بچے اس وقت گوگل کے اندر، ٹویٹر کے اندر، فیس بک کے اندر، وہاں پر سین فرانسسکو کے اندر کام کر رہے ہیں اور ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی جب سے ایک مزاج اور ایک فیلنگ بنی ہے اور ایک مینٹلٹی بنی ہے، پڑھ لکھ کے کیا کریں گے، پڑھ لکھ کے کس کا بھلا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پڑھا لکھا انسان اگر کھیتی باڑی بھی کرے گا نا تو بہت سنجیدگی سے کرے گا۔ پڑھا لکھا انسان کھیتی باڑی بھی کرے گا تو صحیح طریقے سے کرے گا۔ ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ اب ایجوکیشن کیا کرتا ہے، ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایجوکیشن کا پرپس یہ بن چکا ہے کہ ایجوکیشن حاصل کرو اور ارننگ کی فکر کرو، اتنا کمائیں گے، اتنا کریں گے، اتنا کریں گے، یہ ایک فکر ہے۔ حالانکہ ایجوکیشن کا پرپس اچھا انسان بننا ہے، یہ پرپس آف ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، ایجوکیشن انسان کو بہترین انسان بناتا ہے، ایجوکیشن انسان کو گناہ سے نکال کر سیدھے راستے کا مسافر بناتا ہے، ایجوکیشن انسان کے دل کے اندر دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کرتا ہے، ایجوکیشن معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرتا ہے، ایجوکیشن معاشرے کے اندر ڈسپلین پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی تخلیق کے اندر
جو کچھ بھی اس نے کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس سے کس طریقے سے فائدہ اچھی طریقے سے اٹھایا جائے، ایجوکیشن اس کے اندر ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن پرپز آف ایجوکیشن چینج ہو گیا کہ ایجوکیشن کی وجہ سے ارننگ زیادہ سے زیادہ ہو، تو اب اسی پرپز، غلط پرپز کی وجہ سے دیکھیں نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، رشیا اور یوکرین کے وار کو اگر آپ دیکھیں، 20,000 سے زائد ہماری کنٹری کے اسٹوڈنٹس یوکرین کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اور پھر ہم بھی ہر نماز کے بعد، اسپیشل جمعہ میں اور اجتماع کے بعد ہم دعا کرتے تھے کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس خیریت سے واپس اپنی کنٹری آ جائیں۔ آپ سوچیں کہ پرپز آف ایجوکیشن جب ختم ہو گیا تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہاں سے نکل کر یوکرین کا سفر کرنا پڑا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ہماری کنٹری میں اگر کسی کو MBBS کی ڈگری لینی ہو تو 1 کروڑ سے زیادہ کا خرچ، اور یوکرین کے اندر MBBS کی ڈگری لینی ہو تو 35 لاکھ کے اندر بچہ وہاں سے MBBS کی ڈگری لے کر آ سکتا ہے۔ اس لیے بچوں نے یہاں سے وہاں جا کر کے ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آپ اگر چلے جائیں 40 سال پیچھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں کلاسز کا سسٹم نہیں تھا۔ کلاس کے اندر جو ٹیچر پڑھاتے تھے وہی تعلیم ہوتی تھی، اور پھر بچہ اگر ذہین ہے تو اس بچے کو اپنے گھر پر بلا کر ٹیچر پڑھاتے تھے کہ تو آگے نکل سکتا ہے، ہم تجھے ایکسٹرا ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب کیا ہو گیا؟ وداؤٹ کلاسز کوئی SSC کا بچہ سکسیس ہو جائے یہ پاسبل ہی نہیں رہ گیا۔ پرپز آف ایجوکیشن چینج ہو گیا۔ ہمیں پلٹنا ہے پرپز آف ایجوکیشن کی طرف۔ جس ایجوکیشن کی بنیاد پر انسانیت زندہ ہو رہی تھی، آج اسی ایجوکیشن کا پرپز اتنا خطرناک ہو گیا کہ آج ایجوکیشن کے اندر گلا کاٹا جا رہا ہے، ایجوکیشن کے اندر انسان کی جیب کاٹی جا رہی ہے، ایجوکیشن کے اندر انسان کو گھر بکوانا پڑتا ہے، ایجوکیشن کی خاطر انٹرسٹ سے پیسہ لینا پڑتا ہے، ایجوکیشن کی خاطر گھر بیچنا پڑتا ہے، ماں کے زیور بیچنے پڑتے ہیں۔ تو سسٹم آف ایجوکیشن کو اور پرپز آف ایجوکیشن کو تھوڑا سیٹ کرنا ہوگا۔ خیر یہ بھی ایک تفصیلی ٹاپک ہے، پھر کبھی زندگی میں اس پر گفتگو کروں گا۔ لیکن ایک اچھا بچہ تیار کیسے ہوتا ہے؟ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جو میرٹ لسٹ میں بھی آئے ہیں، اور ان سارے بچوں کو جنہوں نے SSC کے پہلے بیچ کے اندر پاس ہو کر کے 100% ریزلٹ لا کر کے اسکول کا نام بھی روشن کیا، اور پیرنٹس کا نام بھی روشن کیا، اور اپنے ٹیچرز کا نام بھی روشن کیا۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا، چونکہ آج پیرنٹس ہیں اور ٹیچرز تو اپنی رسپانسبلٹی کو نبھاتے ہیں، انتظامیہ بھی اپنی رسپانسبلٹی کو نبھاتا ہے۔ کسی بھی چیز کے سلسلے میں چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم اسکول قائم کر دیں، بچے آئیں گے، پڑھیں گے اور چلے جائیں گے اور ٹاپر بن جائیں گے، نہیں۔ اس کو میں فصل کے اعتبار سے سمجھاؤں۔ زمین اچھی ہے، اس کے بعد بیج بھی اچھا ہے، اور اس کے بعد موسم بھی اچھا ہے، تب جا کر کے پھلدار درخت نکل سکتا ہے اور زمین سے غلہ نکل سکتا ہے۔ زمین اچھی ہو، بیج اچھا نہ ہو تو پھل اچھا نہیں نکلے گا۔ زمین اچھی ہو، بیج اچھا ہو، موسم اچھا نہ ہو، تب بھی پھل جو ہے اچھا نہیں نکل سکتا۔ تو یہ اسکول کے اندر تعلیم کے سلسلے میں ٹرائنگل پوزیشن ہوتی ہے۔ پہلی ہوتی ہے اسکول، دوسرا ہوتا ہے ٹیچرز، اور تیسرا ہوتا ہے پیرنٹس کا انوائرمنٹ۔ جب یہ 3 چیزیں مل کر کے کام کرتی ہیں تب کوالٹی پیدا ہوا کرتی ہے۔ پیرنٹس اپنی رسپانسبلٹی نہ نبھائیں، ٹیچرز بڑی محنت کریں، اسکول کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو، تب بھی کوالٹی مینٹین نہیں ہو سکتی۔ تینوں مل کر کے جب کام کریں گے تب جا کر کے کوالٹی مینٹین ہوگی، اور ایک اچھا انسان ہم معاشرے کو دے سکیں گے، اور ایک اچھا انسان دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار ہوگا۔ تو آج جو پیرنٹس یہاں پر حاضر ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون سی قربانی اپنے بچے کے لیے دے رہے ہیں؟ کرائسس کی اس پیریڈ کے اندر کہ اس وقت حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے پوری دنیا کے، مہنگائی چرم سیما کو چھو رہی ہے، عجیب سچویشن ہے اس وقت، کوئی چیز کا دام نہیں پوچھا جا سکتا، ایسی حالت ہو چکی ہے۔ ایسی سچویشن میں آپ اپنے تعیشات کے خرچوں کو اگر کم کر کے اپنے بچوں کے پیچھے آپ ایکسپینس نہیں کریں گے تو آپ کے بچے اچھے بچے بن کر کے نہیں آ سکتے۔ آپ کو اپنی شوق کی چیزوں کو ختم کرنا ہوگا، اور آپ کو پورا فوکس اپنے بچے کے کیریئر پر دینا ہوگا، اس کے فیوچر کے بارے میں دینا ہوگا۔ اب اگر
کبھی آپ کے بہت ساری بہنیں یہاں پر موجود ہیں، آپ کے شوہر کی ارننگ کم ہے اور کم کما کر کے وہ گھر پر آیا، گھر میں آپ لوگوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، ماں باپ لڑائی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور بچہ چاہتا ہے میں کچھ اچھا انسان بن جاؤں، تو آپ دونوں کے جھگڑوں کا نیگیٹو اثر بچے کی زندگی پر پڑے گا اور وہ بچہ کبھی بہترین انسان نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر آپ دونوں نے کمپرومائز کیا، آپ دونوں نے یہ عہد کیا کہ ہم دونوں جھگڑیں گے نہیں، جو کچھ ہے اس پر قناعت کریں گے اور اپنے بچوں کا سپورٹ کریں گے ایجوکیشن کے سلسلے میں، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب انوائرمنٹ اچھا ملے گا بچوں کو تو بچے کچھ بننے کی تمنا کریں گے۔ ہمارے یہاں پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ گھر میں ایجوکیشن پر ڈسکس ہوتا ہی نہیں، نہ ماں پڑھی لکھی ہے نہ باپ پڑھا لکھا ہے، بات ہو رہی ہے تو سیریل کی، واٹس ایپ کی، اس کی اس کی، چنانچہ نتیجتاً بچوں کے اندر اسی قسم کا گروتھ بچے پاتے ہیں اور بچوں کی مینٹلٹی اس قسم کی نہیں بن پاتی۔ ہمیں اپنے بچوں کے سامنے ایجوکیشن کا تذکرہ کرنا ہے، ٹاپر کے تذکرے کرنے ہیں، موٹیویٹر اسپیکر کی گفتگو ان کو سنانی ہے، ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کی زندگی کے نوک پلک کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب یہ ساری محنتیں ہم کریں گے اپنے بچوں کے پیچھے تو ہمارا بچہ دنیا کا ایک لیڈ کرنے والا بہترین بچے کی حیثیت سے معاشرے کے اندر جنم لے گا اور اس کی ذات دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اب آخری بات، چونکہ کوئی تقریر کا وقت نہیں ہے اس لیے میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کرتا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کیا وجہ تھی بہت ساری میڈیم انگلش اسکول ہونے کے باوجود ایک اسلامک اسکول، ہیرا انگلش اسکول کے نام سے اسکول کے قائم کرنے کی وجہ؟ اس وقت تقریباً مذہب کے ماننے والے لوگ، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہر مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے ایک سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے اسکول اور کالج میں جانے کے بعد انوائرمنٹ صحیح نہ ملنے کی وجہ سے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے بچے جو ایس ایس سی میں ٹاپر ہوتے ہیں، میں ان بچوں سے گزارش کروں گا جو ایس ایس سی میں میرٹ لسٹ کے اندر آئے ہیں، وہ جب کالج کی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں نا، اور اس کے بعد کم ہی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آگے پھر اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، ورنہ بہت سارے بچوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ کالج کے اندر کو ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گئے، آوارہ گردی کے چکر میں پڑ گئے، گارڈن میں گھومنے کے لیے چلے گئے، پیریڈ بنک کرنا شروع کر دیا، نتیجتاً ماں باپ کا خواب وہیں سے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ جو بچہ ایس ایس سی کے اندر 98% لے کر کے آیا تھا، وہی بچہ 12 کے اندر 70 پہ آ کے رک جاتا ہے، اس لیے کہ مائنڈ اس کا ڈائیورٹ ہو چکا تھا۔ تو آخر یہ اسکول کے اندر تو انسان بنائے جاتے ہیں، کالج میں انسان بنائے جاتے ہیں، بچہ بگڑتا کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسکول اور کالج کے اندر اکیڈمک ایجوکیشن تو ہے، مورل ایجوکیشن نہیں ہے، اور مورل ایجوکیشن نہ ہونے کی بنیاد پر بچے کے اندر کیریکٹر کو بلڈ اپ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور بچہ وہاں سے لوز کیریکٹر والا بن کر کے نکلتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی تھی کہ ہم ایسی اسکول کو قائم کریں جہاں پر مورل ایجوکیشن بھی ہو، اکیڈمک ایجوکیشن بھی ہو، جہاں پیرنٹس کا رسپیکٹ بھی سکھایا جائے، جہاں ٹیچرز کا رسپیکٹ بھی سکھایا جائے، جہاں کنٹری کا رسپیکٹ بھی سکھایا جائے، جہاں پر انسان کو انسانیت کا درس بھی دیا جائے، ملنے جھلنے کے آداب بھی بتائے جائیں، مینرز بھی ان کو سکھائے جائیں، تاکہ یہ بچہ اسکول سے اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کر کے جب آگے نکلے تو ایک اچھے انسان کی حیثیت سے دنیا کے اندر وہ اپنی شناخت کرا سکے۔ اس لیے ہیرا انگلش اسکول قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور ہم اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ صرف یہاں پر اکیڈمک ایجوکیشن نہ ہو بلکہ مورل ایجوکیشن بھی یہاں پر پڑھایا جائے، تاکہ بچے پیرنٹس کا رسپیکٹ بھی کریں، ٹیچرز کا رسپیکٹ بھی کریں، اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے سوسائٹی کے اندر اپنا انٹروڈکشن کرا سکیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کسی بھی اچھے انسان کو تیار کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: زمین اچھی ہو، بیج اچھا ہو اور انوائرمنٹ اچھا ہو۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری یہاں کی انتظامیہ کو کہ الحمدللہ ٹیچرز بھی یہاں پر ہمارے پاس جو ہیں وہ اچھے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے کوالٹی اچھی طریقے سے تیار ہو۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، 3 شعبے ایسے ہیں جہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، کوئی عصبیت نہیں ہوتی، کوئی آپس کے اندر گروہ بندی والی پوزیشن نہیں ہوتی، اور ان 3 چیزوں کے اندر جو ہے کسی قسم کی جانبدارانہ معاملہ کسی قسم کا نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک ٹیچر ہے اور غیر مسلم ہے تو اس کے سامنے پڑھنے والے 40 بچے مسلم ہیں اور 10 بچے غیر مسلم ہیں، یا 40 بچے غیر مسلم ہیں اور 10 بچے اس کی کلاس کے اندر مسلم ہیں، تو کبھی وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں غیر مسلم کو الگ پڑھاؤں اور مسلم بچوں کو الگ پڑھاؤں، نہیں، وہ ٹیچر چاہے گا یہ سب میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں ہر ایک کے اندر ٹیلنٹ دے کر ان کو نکھارنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔
میڈیکل کی فیلڈ میں آپ دیکھیں، اگر کوئی ڈاکٹر مسلم ہے اور پیشنٹ غیر مسلم ہے تو ڈاکٹر کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ غیر مسلم ہے تو اس کو مار ڈالو، نہیں، اچھا ڈاکٹر وہی ہوگا جو یہ بھید بھاؤ کے بغیر وہ یہی سوچے گا کہ میں اپنی اس پیشنٹ کو اچھا کروں. ایسے ہی غیر مسلم ڈاکٹر ہوگا تو مسلم کے بارے میں بھی یہی سوچے گا. اور تیسرا، سماجی خدمت کرنے والا اگر کوئی صحیح انسان ہے تو وہ یہی سوچے گا مجھے پورے سماج نے چنا ہے، میں کسی ایک کا نمائندہ نہیں ہوں، تو وہ سب کی خدمت بغیر کسی اس کے کرے گا. تو یہ 3 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں پر عصبیت والی پوزیشن نہیں ہوتی، تعصب والی پوزیشن نہیں ہوتی، جہاں انسان بالکل بے خوف و خطر اور بغیر کسی اس کے خلق خدا کی خدمت کرتا ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یاد رکھیں، ہمیں خلق خدا کی خدمت کرنی ہے، بہترین انسان تیار کرنے ہیں، ایجوکیشن پر توجہ دینی ہے، اور خاص طور پر میں اپنی قوم کی بچیوں سے، عورتوں سے، مردوں سے گزارش کروں گا، ہم ابھی دنیا سے بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ نہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کا انوائرمنٹ ہے، نہ ہمارے یہاں ایجوکیشن پر ڈسکشن ہوتا ہے، نہ ہمارے یہاں اس قسم کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے جہاں بچے کے اندر تعلیم کی طرف توجہ مبذول ہو. تو میری گزارش ہے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرو، محنت کرو، مشقت کرو، اور پوری طریقے سے جد و جہد کر کے ایک ماحول بنا کر کے ہم اچھے انسان کو تیار کر